اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینگروز ایک مشہور آسٹریلوی جانور ہے۔ کینگروز کا تعلق جانوروں کے خاندان میکروپوڈیڈ سے ہے، جس کے لفظی معنی ہے بڑا پاؤں۔ لفظ کینگرو کنگور سے ماخوذ ہے۔ یہ نام مشرقی گرے کینگروز کو شمالی کوئنز لینڈ کے گوگا یمبیتھیر لوگوں نے دیا۔ کینگروز آسٹریلیا بھر کے باشندوں کے لیے روحانی اور ثقافتی اہمیت کے حامل ہیں۔ کینگروز کی 4 مختلف اقسام ہیں، جن میں ریڈ، ایسٹرن گرے، ویسٹرن گرے اور اینٹیلوپین کینگرو شامل ہیں۔ مرد کینگرو کو بکس یا بومر کہا جاتا ہے، ایک خاتون کینگرو کو فلائر انڈو کہا جاتا ہے اور بچے کینگرو کو جوئی کہا جاتا ہے۔ کینگروز کے بڑے پاؤں اور طاقتور پچھلی ٹانگوں کے بدولت کینگروز 56 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتے ہیں۔ ایک ہی حد میں 9 میٹر سے زیادہ لمبی چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ ان کی اگلی چھوٹی ٹانگیں اور ایک لمبی مضبوط دم ہوتی ہے جو انہیں جمپنگ کے دوران ان کو توازن میں مدد دیتی ہے۔ کینگروز کی آرام دہ اور پرسکون رفتار 21 سے 26 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، تاہم وہ کم فاصلے پر 71 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ریس ہارس سے کافی تیز ہے۔ جب چھوٹے علاقوں میں دھیمی رفتار سے گھومتے ہیں تو کینگروز اکثر اپنی دم کو 5ویں ٹانگ کے طور پر شامل کرتے ہیں۔ تمام کینگروز کے چھوٹے بال، طاقتور پچھلی ٹانگیں، چھوٹی پیشانی، بڑے پاؤں اور لمبی دم ہوتی ہے۔ وہ بہترین سماعت اور گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ ان کی کھال کا کوٹ سرخ، سرمئی یا ہلکا سا گہرا بھورا ہو سکتا ہے۔ مرد اکثر تسلط کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ اپنی دم پر توازن رکھتے ہوئے وہ پیچھے جھکتے ہیں اور گھونسے مارتے ہیں۔ اپنے مخالف کو توازن سے دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ مرد کینگروز جوان ہونے پر تربیت کے ذریعے لڑنا سیکھتے ہیں، پہلے اپنی ماں کے ساتھ اور بعد میں دوسرے نوجوان مرد کینگرو کے ساتھ۔ کینگروز مشرقی آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں، جہاں وہ چھوٹے گروہوں میں رہتے ہیں، جنہیں فوج یا ریوڑ بھی کہا جاتا ہے۔ کینگرو میکروپوڈیڈ خاندان میں درخت کینگروز، ویلابیز، ولاروس، کوکاس اور پیڈیلیون بھی شامل ہیں۔ تاہم انٹیگریٹڈ ٹیکسونومک انفارمیشن سسٹم کے مطابق ڈینڈرولوگس جنس میں درختوں کے کینگروز کی 12 اقسام ہوتی ہیں اور پوٹوریڈی خاندان میں بیٹ ٹونگ کو چوہا کینگروز کہا جاتا ہے۔ نیشنل جیوگرافی کے مطابق کینگروز بڑے مارسوپوئل ہیں جو صرف آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں۔ سرخ کینگرو کے سر سے اس کی ریمپ تک کی لمبائی 3.25 سے 5.25 فٹ یعنی 1 سے 1.5 میٹر ہے۔ اس کی دم کی لمبائی 35 سے 43 انچ یعنی 90 سے 110 میٹر کا اضافہ کرتی ہے اور اس کے پورے جسم کا وزن تقریباً 1200 پاؤنڈ یعنی 900 کلو گرام ہوتا ہے۔ سب سے چھوٹا کینگرو مشکی چوہا کینگرو ہے۔ یہ صرف 6 سے 8 انچ یعنی 15 سے 20 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے اور اس کا وزن صرف 12 اونس یعنی 340 گرام ہے۔ چوہے جیسی دم اس کی لمبائی میں 5 سے 6 انچ یعنی 12 سے 15 سینٹی میٹر کا اضافہ کرتی ہے۔ کینگروز کا تعلق میکروپس نسل سے ہے۔ اس جنس کے دیگر ارکان میں کئی چھوٹی مگر ملتی جلتی اقسام شامل ہیں، جنہیں ویلابیز یا ویلاروس کہا جاتا ہے۔ جن جانوروں کو ہم کینگروز کہتے ہیں وہ صرف میکروپس جنس میں بڑی اقسام ہیں۔ کینگروز جنس کے سب سے چھوٹے ارکان کو ویلابیز کہا جاتا ہے، جبکہ درمیانے سائز کی اقسام کو ویلارو کہا جاتا ہے۔ کینگروز تیر بھی سکتے ہیں۔ یہ عام طور پر دریا پار کرنے، اپنا دفاع کرنے اور شکاریوں سے بچنے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے پانی کے اوپر سر رکھتے ہیں اور ٹانگوں سے پیڈل لگاتے ہیں۔ کینگرو کی حمل کی مدت تقریباً 5 ہفتے ہوتی ہے، جس کے بعد وہ عام طور پر ایک ہی بچے کو جنم دیتے ہیں جسے جوئی کہا جاتا ہے۔ ایک کینگرو دوبارہ حمل ہو سکتی ہے، جبکہ ایک چھوٹی جوئی ابھی تک اس کے پاؤچ میں ہے۔ اس صورت میں چھوٹی جوئی ایک غیر فعال حالت میں داخل ہو جاتی ہے جب تک کہ پاؤچ خالی نہ ہو، اور وہ ایک وقت میں 4 تک اولاد کو جنم دے سکتی ہے، حالانکہ یہ غیر معمولی بات ہے۔ سان ڈیاگو چڑیا گھر کے مطابق پیدائش کے وقت بچہ جسے جوئی کہا جاتا ہے چاول کے دانے جتنا چھوٹا اور مکھی کے دانے جتنا بڑا ہوتا ہے۔ جب جوئی پیدا ہوتا ہے وہ محفوظ طریقے سے آرام دہ پاؤچ میں چلا جاتا ہے، جہاں وہ مزید 120 سے 450 دن تک حمل کرتا ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اپنی ماں کے ارد گرد کی دنیا کو تھیلی سے باہر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ کئی مہینوں کے بعد نوجوان مختصر دوروں کے لیے پاؤچ سے نکلتا ہے اور گھاس پر ٹپکتا ہے۔ جب تک جوئی تقریباً 8 ماہ کا ہوتا ہے تب تک وہ پاؤچ چھوڑ کر اپنے طور پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تمام کینگروز سبزی خور ہیں، بنیادی طور پر گھاس چرتے ہیں۔ کینگروز کے پاس آسٹریلیا میں بہت زیادہ قدرتی شکاری نہیں ہیں۔ کچھ جانور کینگرو کے شکار کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں، تاہم عام طور پر چھوٹی نسلوں کی جوئیوں اور بڑوں کو نشانہ بناتے ہیں۔
ان شکاریوں میں ڈینگو کے ساتھ ساتھ سرخ لومڑیاں، کتے، جنگلی بلیاں شامل ہیں۔ شکاریوں کے خلاف لڑنا چھوٹے کینگروز کے لیے کم حقیقت پسندانہ ہو سکتا ہے۔ گرمی، خشک سالی اور بھوک کی وجہ سے رہائش گاہیں ختم ہو رہی ہیں، ان خطرات میں شامل ہیں جو ان حیرت انگیز مرسوپول کو درپیش ہیں۔ کینگرو کا شکار ان کی جلد اور گوشت کے لیے کیا جاتا ہے، تاہم کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آبادی کو کنٹرول کرنے، کسانوں کی فصلوں اور گھروں کی حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے۔ کینگروز ایک مشہور آسٹریلوی جانور ہے۔ وہ اتنے اہم ہے کہ وہ آسٹریلین کوٹ آف آرمز، ڈاک ٹکٹوں، یہاں تک کہ 50% $1 کے سکے پر بھی نمایاں ہے۔ وہ کچھ معروف تنظیموں بشمول قنتاس اور رائل آسٹریلین ایئر فورس کے استعمال میں بھی ہے۔